یہ ہے کربلا، جہاں 10 محرم کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 10 محرم کے دن نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جو قیامت سے کم نہ تھا۔ اس دن کی اہمیت آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے مہینے میں لوگوں کو نیاز دیتے ہیں تاکہ اس کا تمام تر ثواب پنجتن پاک اہل بیت کو جائے۔ ناظرین، یہ وہ کربلا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے حق اور انصاف کے لیے اپنی گردن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اپنا سارا وجود۔ نواسہ رسول نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے لیے، اس دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جو قیامت سے کم نہ تھا کہ آسمان بھی رویا، زمین بھی کانپی، فرشتے بھی اور جنات بھی۔ اگر مولا حسین علیہ السلام ایک آواز کرتے نا تو فرشتے، جن، آسمان، زمین سب ان کے حکم کے مطابق شمر یزید کی ساری قوم کو تباہ کر دیتے۔ مگر ناظرین نہیں، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دین اسلام بچانا تھا۔ قیامت تک یہ ایک مثال بن گیا، ایسی مثال جس کا بلند مقام ہے، ایسی مثال کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی مثال مانی جاتی ہے۔ ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے لی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی، مگر انہوں نے ان سے امتحان لیا۔ مگر ناظرین، ایک قربانی اللہ نے نواسہ رسول اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن، امام حسین، امام عباس سے لی۔ علی اکبر، علی اصغر، نبی کا سارا خاندان تباہ ہو گیا، نبی کا سارا خاندان شہید ہو گیا۔ ناظرین، یہ ایک مثال دی جاتی ہے، اگر وفا ہو تو ایسی ہو جو محمد نے کی، اگر وفا ہو خدا سے تو ایسی ہو جو حسین نے کی، اگر وفا ہو تو ایسی ہو جو عباس نے کی، اگر وفا ہو تو ایسی ہو جو آل محمد نے اپنے خدا سے کی۔ انہوں نے دشمن کے آگے سر نہیں جھکایا، انہوں نے ذلت نہیں لی۔ ناظرین، ہمارے یہاں اگر کوئی بھوکا پڑ جائے تو دوسروں سے مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر انہوں نے ظلم کے آگے، یعنی ظلم کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اس ایک پانی کے قطرے کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے علی اصغر کو شہید کر دیا۔ ناظرین، اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، گواہ رہنا، یہ میرے سب سے چھوٹے علی اصغر کی قربانی تیرے لیے ہے، اسے قبول فرما، اسے قبول فرما۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی یہ درد بھری داستان جو بھی سنے، کافر سنے تو وہ بھی رو پڑتا ہے۔ ناظرین، ان کا مقام ایویں بلند نہیں، ناظرین ان کا مقام ایویں بلند نہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن، امام حسین ہیں۔ حتیٰ تک کہ امام حسین نے کوفے والوں سے یہ بھی کہا، اے کوفے والوں، میں تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا، میں یہاں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں محمد کا نواسہ ہوں، وہ محمد مصطفیٰ جو تمہارے نبی ہیں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ مولا حسین نے بہت کہا ناظرین، مگر دشمن صرف آپ کو دیکھ دیکھ کر مذاق اڑاتے رہے اور ہنستے رہے، مگر آخری سانس قیامت تک حسین کا نام زندہ، اللہ نے حسین علیہ السلام کا نام زندہ کر دیا، ایک مثال بنا دی کہ آج جگہ جگہ حسین، حسین، عباس، عباس کہا جاتا ہے۔ نعرے لگتے ہیں ناظرین، نعرے لگتے ہیں، اور یزید اور شمر کا نام و نشان بھی نہیں پتا، اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کو بددعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو تباہ کر دے۔ اے میرے اللہ، اس کو ایسی سزا دینا جو اس نے نواسہ رسول کو دی، ایسی سزا دینا جو وہ سہ بھی نہ سکے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میں آپ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये बात पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चले कि इमाम हुसैन का क्या मुकाम है, इस दिन क्यों उनको शहीद किया गया, आखिर अल्लाह ने उनसे ये क्यों इम्तिहान लिया, लोगों को पता चले। जो लोग थोड़े से वहम में हैं, जब इमाम हुसैन के नाम की न्याज़ जाती है तो लोग बहुत कतराते हैं, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, ये क्या न्याज़ दे रहे हो, काले कपड़े पहन ले तो अजीब बातें करते हैं, काले कपड़े पहन लिए। नाज़रीन, मुझे उन लोगों से नफ़रत है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। शियाओं को देखते हैं कि उन्होंने काले कपड़े पहने हैं, वो न्याज़ दे रहे हैं, वो मातम कर रहे हैं, उनसे ये कतराते हैं, उनके लिए ये वसवसे अपने दिल में पैदा करते हैं। नाज़रीन, क्या ये उनकी नेकियां नहीं देखते? सिर्फ ये यही देखते कि वो मातम करते हैं, ये नहीं देखते कि वो हुसैन का नाम लेते हैं, ये नहीं देखते कि वो उनके नाम की न्याज़ देते हैं। हाँ, रिज़्क़ तो अल्लाह का है, लेकिन वो उनके नाम की देते हैं ताकि उनको सवाब जाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तू किसी की नेकियां मत भूल। नाज़रीन, और दुनिया नेकियां भूल जाती है, किसी के इनको नेकियां नहीं दिखती, सिर्फ ये गुनाह ही देखते हैं। मैं आपके साथ ये पूरा मुकम्मल वाक़या शेयर करती, आप इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते उस अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और इस पूरी दुनिया पर नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि बिअददि मा फी जमीइल कुरआनी हरफन हरफा व बिअददि कुल्ली खैरिन हरफन हरफा। लाखों दरूद व सलाम हो पंजतन पाक पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, आपके सहाबाओं पर, आपकी ज़ौजाओं पर, आपकी तमाम आल औलाद पर, अहले बैत पर लाखों दरूद व सलाम, करोड़ों दरूद व सलाम हो, जितना कहा जाए कम है। नाज़रीन, जो नबी पाक की आल औलाद की कुर्बानी है ना, वो एक दुनिया की मिसाल है। ऐसी कुर्बानी जो एक मिसाल दी गई कि ए शख्स, ए दुनिया वालों, तुम लोग सीखो, देखो उसे कि वो जहाद कैसी है जो अपने रब की मोहब्बत में की जाए। नाज़रीन, अब मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर करती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जाते हैं और कहते हैं, ए कूफे वालों, ए लोगों, तुम लोग नहीं जानते, मैं तुम लोगों से जंग करने नहीं आया, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं नवासा रसूल हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, अल्लाह के महबूब का नवासा हूँ। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। क्या तुम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से इश्क किया उसने मुझसे इश्क किया, जिसने हुसैन से नफ़रत की उसने मुझसे नफ़रत की। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी इन दर्द भरी आवाज़ से लोगों को ये बता रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं, तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा। वो सबको बता रहे थे, मगर कोई उनकी बात नहीं समझ रहा था, बल्कि यजीद और शिमर सिर्फ आपका मजाक ही उड़ा रहे थे। उसके बाद ये बात सुनकर शिमर कहने लगा, ए हुसैन, अगर तू यजीद की बैत कर ले तो तुझे पानी दे दिया जाएगा, मगर अगर तू बैत करने से इनकार करेगा तो तेरे सर यजीद की तलवार के नीचे होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, ए शिमर, यजीद की बैत करने से अच्छा है कि मेरे अल्लाह की मुझे मौत ही मिल जाए। इस यजीद जैसे फासिक की बैत से मुझे मौत अच्छी है। मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा, मैं कभी भी ज़िल्लत के आगे सर नहीं झुकाऊँगा। मैं नवासा रसूल हूँ, मैं हक़ के ऊपर रहूँगा, मैं नवासा रसूल हूँ, हक़ के ऊपर रहूँगा। हम नबी की आल में से हैं, ज़िल्लत के आगे सर नहीं झुकाते, उन्हें उनका खुदा काफ़ी होता है। उसके बाद शहज़ादा हर ने दुश्मनी यजीदी लश्कर के अंदर जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था, मगर उनका मकसद ये नहीं था कि वो इमाम हुसैन को नुकसान पहुंचाते। उनका मकसद यही था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वापस कूफे वालों की तरफ ले जाते, मगर हज़रत हर ने कि इस गलती से वो बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनका मतलब इमाम हुसैन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सिर्फ इमाम हुसैन को वापस कूफे की तरफ लेके जाना था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर के कहते हैं, इमाम हुसैन, मेरा दिल कांप रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मकसद ये नहीं था,
کہ میں آپ کو درد و تکلیف دوں، بس میرا یہ مقصد تھا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی جنت اور جہنم کے درمیان میں رہتے ہو۔ حضرت امام حسین سے کہتے ہیں، حسین میرا دل کانپ رہا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تمہارا رستہ روکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت کو اٹھاتے ہیں، وہ امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ان سے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو امام حسین کہتے ہیں، حضرت امام حسین کہتے ہیں، تیرا نام ہے تو دنیا آخرت دونوں کے درمیان میں آزاد ہے، میں تجھ سے نہیں شکوہ رکھتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی دیکھ کے اور زیادہ رونے لگتے ہیں، کیونکہ ناظرین امام حسین پر اس وقت جو کیفیت گزر رہی ہے وہ کم نہیں، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم شہید ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سے ایک شخص آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص حضرت علی اکبر ہیں، امام حسین کے نوجوان بیٹے۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں یزید کے لشکر پر نانا جان کی ایمان پر پہلے شہید ہونے چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے دین پر پہلے قربان ہونے جاؤں گا، بابا آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام روتی آنکھوں سے کہتے ہیں، جاؤ میرے بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے، جاؤ۔ جب امام حسین فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر بولتے ہیں تو وہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر بولتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نانا جان مجھ سے کلام کر رہے ہیں، اور جب علی اکبر میدان میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی اکبر کی مثال امام حسین نے دی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر میدان میں جاتے ہیں ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ فوج یزید ان پر حملہ کر دیتی ہے، اور ان کا آخری لفظ زمین پہ گرتے ساتھ ہوتا ہے، یا ابا عبداللہ، بابا جان ہم جیت گئے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ ایسی جنگ سے بہت خوش ہوتا ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا۔ قربان جاؤں میں محمد والے محمد پہ۔ شہزادہ قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، چاچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں بھی قربان ہونے جاؤں، میں بھی اپنے بابا حسن کا نام دنیا میں روشن کروں گا۔ امام حسین سے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ چاچا جان ایک بات بتائیں، کیا موت حق نہیں؟ امام حسین کہتے ہیں کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں پھر آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی حق پر لڑنے جاؤں۔ تو امام حسین ان کو اجازت دیتے ہیں۔ پھر حضرت شہزادہ قاسم کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی سکینہ رونے لگ جاتی ہیں، اور بی بی زینب سلام علیہا کہتی ہیں، بھائی حسین سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، عباس کو کہیں دریائے فرات سے پانی لینے جائے۔ امام حسین کہتے ہیں، ہاں میری بہن زینب میں عباس کو بھیجتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار کو بلایا جاتا ہے، اور امام حسین کہتے ہیں، عباس تم میرے وفادار ہو، تم میرے علمدار ہو، وفاداری پر داغ مت لگنے دینا عباس، جاؤ دریائے فرات سے پانی لے کر آؤ۔ ہمت سے، جوش سے، اپنے رب پر توکل کر کے حضرت عباس امام حسین کے حکم کے تابع جاتے ہیں۔ وہ امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ فوج یزید کا لشکر دریائے فرات کے سامنے ہوتا ہے، مگر امام حسین کا ایک قدم رکھنے سے فوج یزید ایسے ڈر کے بھاگتی ہے جیسے بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی ہے، ایسے بھاگتے ہیں۔ اور امام عباس دریائے فرات سے جب پانی لیتے ہیں تو کہتے ہیں، میری بہن زینب کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پیوں؟ میرے حسین پیاسا ہے، میں پانی کیسے پیوں؟ میں نہیں پی سکتا جب تک زینب میری بہن کے بچے اور میری بہن نہ پی لے۔ حضرت عباس مشک میں پانی ڈالتے ہیں اور واپس جانے لگتے ہیں تو فوج یزید حضرت عباس پر ایسا حملہ کرتی ہے کہ آپ کا ایک بازو شہید کر دیتی ہے، تو آپ مشک کو دوسرے بازو میں لٹکاتے ہیں، دوسرا بازو شہید کر دیتی ہے تو آپ مشک کو اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں، اور جب ان میں ہمت باقی نہیں رہتی تو وہ زمین پر گرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، سلام میرے بھائی حسین، میرا آخری سلام لو، میرا آخری سلام لو۔ ناظرین یہ واقعہ بیان نہیں کیا جاتا۔ سلام محمد والے محمد پر، سلام مولا عباس پر۔ پھر امام حسین دور سے عباس کے پاس آتے ہیں، اسے کہتے ہیں، میرے علمدار تم میری وفادار کا پردہ ہو، تم میرے علمدار ہو،
خدا راضی ہے عباس تم سے، خدا راضی ہے۔ پھر عباس علمدار شہید ہو جاتے ہیں، ناظرین شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی بی بی سکینہ کو گلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بی بی سکینہ کہنے لگتی ہیں بابا جان رات کے وقت مجھے لوری کون سنایا کرے گا؟ امام حسین کہتے میری بیٹی سکینہ اگر تمہارے بابا جان نہ آ سکے تو تمہارے خوابوں میں آ کے تمہیں بابا جان لوری سنایا کریں گے۔ ناظرین امام حسین صاف ظاہر اپنی بیٹی امام حسین صاف ظاہر تو اپنی بیٹی سکینہ کو یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ بیٹا میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے بس اسے یہی بتایا کہ بیٹا اگر میں نہ آ سکا نا تو میں تمہیں خوابوں میں آ کے لوری سنا دیا کروں گا، کیونکہ بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی ناظرین، بہت چھوٹی تھی جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جب کسی چھوٹی یتیم بچی کا باپ اس سے چھین لیا جائے تو بچی کی یتیم اتنی سی عمر میں ہو جائے، لیکن ناظرین یہ افسوس نہیں بلکہ یہ خوشی ہے کہ وہ تو جیت گئے، ان کا نام تو ساری دنیا میں ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ وہ جس گھوڑے پر ہوتے ہیں وہ گھوڑا بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ تم نے جو نبی کی آل کے ساتھ کیا خدا تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ناظرین امام حسین کے اوپر 70 سے زیادہ زخم تھے، کسی نے تیر مارے، کسی نے چھرے مارے، کسی نے جس کو کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی گرم ریت ماری۔ امام حسین زمین پر گر گئے اور سجدے میں کہنے لگے اے میرے رب تو راضی ہو جا، میں نے تیرا پیغام دنیا تک پہنچا دیا، قیامت تک تیرا پیغام گونجے گا۔ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ناظرین امام حسین نے اس سجدے میں کہا اے میرے رب اس شہادت کا تو گواہ رہنا، اور کہا امی فاطمہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں امی فاطمہ۔ ناظرین اب کوئی نہ رہتا، امام حسین تنہا پڑ گئے تھے۔ جیسے امام حسین ناظرین زمین پر گرتے ہیں شمر کہتا ہے اب وقت ہے کہ حسین کا سر کاٹا جائے۔ امام حسین سجدے میں ہوتے ہیں، شمر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ ناظرین امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ اور نیزے پر ہوتا ہے، آسمان سرخ پڑ جاتا ہے ناظرین، زمین کانپتی ہے، جنات روتے ہیں، فرشتے اداس ہوتے ہیں، مگر یہ شہادت دنیا کی واحد شہادت ہے۔ یہ حسین ہے جس نے اپنا سر کٹا دیا، باطن کے آگے سر نہ جھکایا، دین اسلام کی خاطر اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا کیا۔ کربلا ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ناظرین ہمیں اس سے ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، چاہے جتنے مرضی تنہا پڑ جاؤ دشمن کے آگے، مگر کبھی بھی انسان تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اگر حق پر ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تو اس کے ساتھ اس کا رب ہے، وہ رب جس کی یہ پوری دنیا ہے، وہ رب جس کی یہ جان ہے۔ ناظرین یہ کربلا کا پیغام ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا پیغام۔ سلام ہو محمد و آل محمد پر، سلام ہو مولا حسین پر، سلام ہو مولا عباس پر، سلام ہو رسول اللہ کے نواسوں پر، ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ حسین یا حسین، حسین